فی الفرقان و فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سورہ بقر کی 186 نمبر آیت، جس پر پچھلے جمعہ حسب استطاعت علم اور بافیضان خواجگان چشت اہل بہشت ہم نے اس آیت مقدسہ سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کی، جس میں رب جی بادشاہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محمد جی جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، محبوب جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو میں ضرور فوراً سنتا ہوں ان کی دعا کو جب وہ پکاریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین کریں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ آج کی گفتگو کے لیے سورہ المؤمن قرآن حکیم کا 40واں سورہ ہے، اور اس کی جو آیت مقدسہ ہے وہ 60 نمبر آیت، 60 نمبر آیت میں مالک نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی توجہ ہے جی؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ سورہ مبارک المؤمن 40واں سورہ ہے اور 60 نمبر آیت ہے، 60 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي۔ جی، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اسے پھر پڑھیں۔ اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کیا ارشاد ہوا ہے جی؟ جی، اللہ تمہاری دعا کو، بولے نہیں جی سارے، اللہ تمہاری دعا کو، یہ اللہ کا وعدہ ہے بندوں سے کہ وہ تمہاری دعا کو۔ اچھا چلو، سورہ مبارک ابراہیم قرآن حکیم کا 14واں سورہ ہے، اور جس آیت مجیدہ کو دیکھ رہے ہیں وہ 34 نمبر آیت ہے، 34ویں آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پچھلی آیت میں کیا فرمایا ہے جی؟ بیٹا آپ جیسے بچوں کو بولنا چاہیے، کیا فرمایا ہے؟
جو تم دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو. چلو اب یہ آیت ارشاد فرماتی ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. جی اور اسی نے تمہیں تمہاری ہر منہ مانگی چیز دی. ایک دفعہ پھر پڑھیں شاہ جی، تھوڑا والیوم اونچا رکھیں. اور اسی نے تمہیں تمہاری ہر منہ مانگی چیز دی. پہلی آیت نے فرمایا کہ جو دعا مانگو گے قبول ہوگی. دوسری آیت نے فرمایا جو منہ سے مانگو گے ملے گا. اب اگر کوئی اورینٹلسٹ مستشرق قرآن کے ساتھ مخالفت رکھنے والا مسلمانوں کے حالات کو دیکھے، پھر ان دو آیتوں کو دیکھے، بالخصوص اگر کوئی مستشرق اورینٹلسٹ قرآن کی ان دو آیتوں کو پڑھے اور پاکستان کو دیکھے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں دعا بھی قبول کروں گا اور جو منہ سے مانگو گے وہ بھی دوں گا، وہ اس نتیجے پر پہنچے گا یا تو یہ مسلمان نہیں اور یا نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد خاکن با دہن، یا یہ خدا کا کلام نہیں. تو کچھ تو کہیں پرابلم ہے نا جی. ان دو آیتوں کو سمجھنے کے لیے آج کے جمعۃ المبارک میں ہمیں سب سے پہلے اللہ اور بندے کا تعلق سمجھنا پڑے گا. بھائی مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں کچھ حقوق ہیں اور کچھ فرائض ہیں. یعنی میں نالائق نکما آپ کی جوتیوں کا خادم آپ کی خدمت عالیہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میرے اوپر کچھ فرض ہیں، اس منبر کے کچھ فرض ہیں میرے اوپر، آپ پر کچھ حق ہیں. میں اپنے فرض پورے کروں گا تو آپ مجھے حق ادا کریں گے. آپ نمازی ہیں، آپ پر کچھ فرض ہیں، آپ انہیں پورا کریں. آپ خاوند ہیں، آپ کی بیوی پر آپ پر کچھ فرض ہے، آپ ان فرضوں کو پورا کریں گے تو بیوی آپ کے حق کو ادا کرے گی. آپ کی زوجہ پر کچھ فرائض ہیں، وہ اپنے فرض پورے کرے گی، آپ اس کو حق دیں گے. آپ ماں باپ ہیں، آپ پر کچھ فرض ہے، آپ ان فرضوں کو پورا کریں گے، اولاد آپ کے حقوق پورے کرے گی. اولاد پر کچھ فرائض ہیں، وہ اپنے فرضوں کو پورا کریں، آپ ان کے حقوق کو پورا کریں گے. آپ ہمسائے ہیں، آپ پر کچھ فرض ہیں، آپ ان فرضوں کو پورا کریں تو وہ آپ کے حق دیں گے. یعنی پوری دنیا میں مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے کچھ حقوق ہیں. شاباش بیٹا، اللہ عمر دراز کرے، آپ کو صحت اور سلامتی دے، آپ سمجھ گئے ہیں بات کو. کچھ حقوق ہیں اور کچھ فرائض ہیں. کچھ دو، کچھ لو، کچھ کرو، کچھ بھرو، کچھ کرو، کچھ بھرو، کچھ دو، کچھ لو. یہی بات جب ہم اللہ کی طرف کرتے ہیں تو اللہ پر کچھ بھی فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے فرض پورے کر رہا ہے، اور آپ کا اللہ پہ کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کا حق پورا کر رہا ہے. نہیں، آپ نے نمازیں پڑھی تھیں جو اس نے آپ کو انسان بنایا،
آپ نے اعتکاف بیٹھے تھے مسجد میں جو آپ کو اس نے مکان دیا؟ آپ کیا سارا سال روزے رکھتے ہیں جو آپ کے وہ گھر کی حفاظت کر رہا ہے؟ نہیں، مجھے بتائیں کہ جو کتا ہے وہ کسی دور میں عالم ارواح میں چرس پیتا رہا ہے جو اسے اس نے کتا بنا کے بھیج دیا، اور آپ کہیں عالم ارواح میں باپ کے صلب میں ماں کے رحم میں یا عالم ارواح میں نمازیں پڑھتے رہے ہیں جو آپ کو انسان بنا کے بھیج دیا؟ نہیں، نہ تو اس پر کوئی فرض ہے اور نہ اس کا آپ کا کوئی حق اس پر ہے۔ اس نے جو بھی دیا ہے اپنے فرض کے تحت نہیں دیا، اپنے کرم سے دیا ہے۔ اس نے جو بھی دیا ہے وہ اپنے، نہیں بولے سارے آپ، اس نے جو دیا ہے وہ آپ کا بنتا تھا۔ آپ کہیں نمازیں پڑھتے رہے ہیں، آپ کو انسان کیوں بنایا؟ کتے نے کیا غلطی کی ہے؟ گدھے نے کیا نقصان کیا اس کو گدھا کیوں بنایا؟ اس کا مطلب ہے مخلوق کے رشتوں میں یہ ہو سکتا ہے کرو اور بھرو، لو اور دو، دو اور لو۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں ہے، وہ تو جو دے رہا ہے اپنے کرم سے دے رہا ہے۔ تب جو یہ بات ہے یہ ہے اس کی خالقیت، اس کا خالق ہونا، یہ ہے اس نے اپنے کرم سے ہمیں انسان بنا دیا۔ اب وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ مالکوں کو نہیں پوچھا جا سکتا کہ یہ کیوں نہیں کیا، نہیں، مالک کو تو نہیں پوچھ سکتے نا کہ یہ پینسل ہے، میں اگر اس کا مالک ہوں میں چاہوں توڑ دوں، میں چاہوں ریٹرن کروں، میں چاہوں ادھار دے دوں، میں چاہوں بیچ دوں، آپ تو نہیں پوچھ سکتے۔ مالک تو میں ہوں، مالک تو کہتے ہی اسے ہیں جسے پوچھا ہی نہ جا سکے، اور جو اپنے کرم سے عطا کرے اسے خالق کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ کے رشتے میں بھائی یہ کوئی ہمارے حاجی الیاس صاحب کا کچھ جنرل سٹور تو نہیں نا کہ ہم حاجی صاحب سے کہیں حاجی صاحب ہم نے پیسے دے دیے ہیں، اب آپ ہمیں یہ سودا کیوں نہیں دے رہے؟ بھائی یہ دکاندار کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا ہے، آپ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے یہ پیسے دے دیے ہیں، آپ یہ مال، بندہ اللہ کو نہیں کہہ سکتا میں دعا مانگ لئیے تو دیندہ کیوں نہیں پیا۔ بندے اور اللہ کا یہ رشتہ نہیں ہے، بندے اور اللہ کا یہ رشتہ نہیں ہے۔ اب واپس آ جائیں، اعلان قدرت کیا تھا ان دو آیتوں میں، ذرا یاد کرا دیں مجھے۔ جو دعا مانگو گے، جی سارے بولیں، جلدی بولیں، ڈونٹ ویسٹ دا ٹائم پلیز۔ جو دعا مانگو گے جی قبول کرے گا، اور دوسری بات کیا تھی؟ جو منہ سے مانگو گے ملے گا۔ مل رہا ہے؟ مل رہا ہے؟ نہیں، جو مانگتے ہو وہ ملتا ہے؟ نہیں نا، نہیں، کبھی کبھار کی بات نہیں ہوگی یہاں پہ، ملتا نہیں ہے۔ اب یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کہاں ہیں؟ بھائی گزارش یہ ہے، اللہ کا کلام برحق ہے، اللہ کے کلام میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، سَأَلْتُمُو یہ ہے سَأَلْتُمُو، سَأَلْتُمُوهُ، میں وہ عطا کرتا ہوں جس کا تم سوال کرتے ہو۔ سوال، سائل، سائل، سوال، سوال میں احتیاج ہوتا ہے، احتیاج۔ تم محتاج ہو، محتاج کہتے ہیں ضرورت مند کو، ضرورت مند ہو تم۔ اللہ فرماتا ہے، اب مانا ہوگا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے نا وہ میں عطا کرتا ہوں۔ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے وہ میں نہیں۔ دیکھیں، آپ نیند کر رہے ہیں، سینے میں دل ہے، اسے دھڑکن کی ضرورت ہے، میں دینے والا ہوں۔ تم نیند کر رہے ہو، تمہارے پھیپھڑوں کو سانس کی ضرورت ہے،
وہ میں دینے والا ہوں. تمہارے گردوں کو ڈائلیسس کی ضرورت ہے، وہ میں دے رہا ہوں. اب یہ بات کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم ہے، 14 نمبر سورہ ہے، اور ہم 34 نمبر آیت پڑھ رہے تھے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارُ. سبحان اللہ کہیے ذرا جی. اور اس نے تمہیں تمہاری ہر منہ مانگی چیز دی، اور اگر تم اللہ کے احسانات کو گننا چاہو. اب یہ منہ مانگی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. اب آپ اس کا معنی کریں گے جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے اللہ نے اس کو پورا کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر تم اللہ کے احسانات کو گننا چاہو تو انہیں گن نہیں سکتے. اللہ فرماتا ہے تم چاہو بھی نہ کہ یہ دیکھو کہ اندر جانے والے سانس کی آکسیجن نے تمہیں کہاں تک فیض دیا، تم نہیں گن سکتے. تم گن، بھائی بولو سارے، تم گن نہیں سکتے. میرا خیال ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے جناب کے کہ جو تم مانگو وہ اچھا. پروردگار جو ہم مانگیں وہ نہیں ہمیں مل سکتا. اللہ نے سورہ حامیم السجدہ 41واں سورہ ہے اور اس کی 30 نمبر آیت میں 41واں سورہ کی 30 نمبر آیت میں جواب دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے یہ میرے سامنے 41واں سورہ ہے اور یہ 30 نمبر آیت ہے. اللہ جو ہم منہ سے مانگیں یا جو ہمارا دل کرے وہ نہیں ہمیں مل سکتا. اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یہ بات فرما کر اللہ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَہِی أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ فرماتا ہے تم مانگو وہ تمہیں ملے گا. ہاں یہ وعدہ ہے جنت میں جو تم چاہو گے، جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. جو چاہو جو مانگو وہ ملے. یہ تو جنت کی زندگی ہے. یہ کہاں کی زندگی ہے؟ اچھا یا اللہ سورہ بکر پڑھ رہا ہوں، دوسرا سورہ ہے اور 216 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. اچھا یا اللہ زندگی میں اگر ہم جو چاہیں اور وہ ہمیں مل جائے تو یہ اس میں کیا ہے؟ مالک نے سورہ بکر میں ارشاد فرمایا، یہ دوسرا سورہ ہے اور 216 نمبر آیت ہے. مالک فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جی اللہ فرماتا ہے یہ ممکن ہے کہ تم کہو فلاں چیز مجھے اچھی نہیں لگتی لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ ہو سکتا ہے کہ تسی آکھو یہ نہیں مجھے اچھا لگتا لیکن وہ تمہارے لیے اچھا ہو. اللہ فرماتا ہے توانوں تے اپنے لیے اچھا کیے وہ بھی نہیں پتا، برا کیے وہ. ایک منٹ مجھے سورہ بنی اسرائیل، آپ اسے سورہ اسراء کے نام سے جانتے ہیں، یہ سورہ معراج کے نام سے اسے آپ جانتے ہیں. یہ میری آنکھوں کے سامنے سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کی 11 نمبر آیت میں تلاوت کر رہا ہوں. یہ اس کی 11ویں آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا.
مالک فرماتا ہے تم اپنے آپ کو بد دعائیں بھی دیتے ہو. کوئی بندہ مان سکتا ہے آپ میں سے کہ تساں اپنے آپ نو کدی بد دعا دیتی ہوئے؟ نہیں مانتے، نہیں مانتے. ہونے مان جاؤ گے، ہونے اتھ ہی منو گے. تسی بڑے غصے میں جلال میں آ کے آپ اپنے پتر نو آندے ہو مری جائے. بڑے غصے میں جلال میں آ کے تسی آندے ہو یہ نالوں تے میں مری جاندہ تے بہتر سی. اللہ فرماندا ہے جیڑا میں تواڈیاں ساریاں مندا نہیں نا اے بھی میرا فضل ہے. ہائے 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 ہائے. جیڑا میں تواڈیاں ساریاں مندا نہیں نا اے میرا، بولے نہیں سارے، اے میرا فضل ہے. اور اگے کی جی کان انسان عجولا، اور انسان بڑا ہی جلد بازی دے اندر، غصے دے اندر تسی تے اپنے آپ نو بد دعاواں دے چھڑ دے ہو. میں قبول کر لواں؟ انسان اپنی اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتا نہیں، بولے سارے. انسان اپنی اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتا نہیں، سمجھ سکتا. انسان پروردگار پھر تو ساڑی دعا کدی بھی قبول نہیں کردا. فرمایا کرنا نا اللہ بادشاہ او کیویں کرنا ہے تسی آکھو تے میں اگے پڑھا جناب. پیر سخی شاہ صاحب میں سورہ آل عمران کو دیکھ رہا ہوں اور وقت تھوڑا ہے، جمعے کا وقت ختم ہونے میں قریب ہے اور بات تھوڑی دقیق بھی ہے اور تھوڑی لمبی بھی ہے. میں سورہ آل عمران 3 نمبر سورہ ہے، 147 نمبر آیت ہے اور 146 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَعِّم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. آیت پوری ہو گئی. ان کی زبان سے بھی ان کے سوا اس کے سوا اور کچھ نہ نکلا، پھر پڑھیں. اور ان کی زبان سے بھی اس کے سوا اور کچھ نہ نکلا. وہ کون ہے؟ انبیاء کے بعد برگزیدہ لوگ، حضور کے صحابہ. حضور کے صحابہ دعا مانگ رہے ہیں. حضور کے صحابہ کیا مانگا ہے دعا میں؟ انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہوں سے ہمیں ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں ہماری زیادتی کو بخش دیجئے اور ہمیں کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رکھیے اور ہمیں کفار پر غالب کیجئے. حضور کے صحابہ نے اللہ سے دعا مانگی میدان احد میں. دعا مانگی خیر کی اور فتح کی. دعا کس کی مانگی؟ خیر کی. اور مانگنے والے کون ہیں؟ حضور کے. سارے بولو حضور کے. اچھا اب اللہ کریم اس کا جواب دیتا ہے اور جواب دیتے ہوئے قدرت نے ارشاد فرمایا. یہ سورہ آل عمران ہے، تیسرا سورہ ہے اور جو آیت مقدسہ اس وقت میرے سامنے ہے وہ 166 نمبر آیت ہے. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ. جی اور تمہیں جو تکلیف پہنچی تمہیں جو مانگا کیا؟ خیر. کیا مانگا؟ ملا کیا؟ بولے نہیں. ملا کیا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے. ایک تکلیف پہنچی. ایک منٹ. لا
تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، ملا کیا؟ موت نہیں، اموات۔ ہر شاباش بیٹا، ہر گھر میں میت، مدینے میں صحابہ کے گھر گھر میں میت، تکلیف۔ اصابکم، یہاں سے پڑھ لیں، اللہ فرماتا ہے جب انہیں زخم ملے، جب وہ زخمی حالت میں تھے، اصابکم من کرہ، جب وہ زخمی تھے، مانگا کیا تھا؟ خیر اور فتح۔ کیا مانگا تھا؟ خیر اور ملا کیا؟ زخم، تکلیف اور موتیں۔ یا اللہ، حضور کے صحابہ نے خیر مانگی، فتح مانگی، تو نے موتیں دیں، تو نے تکلیف دی، تو نے قبولیت میں زخم دیے۔ 140 نمبر آیت میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں جناب، نہیں میں پھر عرض کرتا ہوں، 167 نمبر آیت، 167 نمبر آیت میں ارشاد فرماتے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا، اور 166 نمبر آیت کے اختتام پر ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھو یہ تکلیف اس لیے دی تھی میں نے اپنی قدرت سے کہ مومن اور منافق میں فرق آ جائے۔ مومن اور منافق میں، سارے بولو ذرا، مومن اور منافق میں۔ اچھا یا اللہ، پھر فرمایا یہ تکلیف اس لیے دی تھی کہ اب اسی سورہ مبارکہ میں 141 نمبر آیت میں ارشاد ہوا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ یہ تکلیف، زخم اور موتیں اس لیے ہوئیں تاکہ مسلمانوں کے گناہ ختم ہوں، میل کچیل دور ہو۔ آپ کی توجہ ہے؟ میں آگے پڑھوں؟ اچھا یا اللہ، پھر لو جی آگے اسی آیت میں آگے فرمایا، جی جی جی، اور بات تو یہ کہ کافر مٹا کر میدان بدر میں کافروں کو شکست ہوئی، احد میں بھی کافروں کو شکست ہوتی تو پست حوصلے ہو جاتے، اسلام کی طرف آگے دیکھنے کی جرت نہ کرتے، کافروں کا حوصلہ بڑھا دیا تاکہ دوبارہ جرت کریں، اسلام کو غلبہ عطا کیا جائے، اسلام کو غلبہ عطا کیا جائے۔ آپ سن رہے ہیں جناب قرآن حکیم؟ اچھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے، اور ہم اس وقت 169 نمبر آیت پر ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے گئے، شہید ہوئے۔ اللہ نے صحابہ کو شہادت کی فضیلت، اللہ نے صحابہ کو شہادت کی فضیلت عطا کی، اللہ نے صحابہ کو اپنا قرب عطا کیا، اللہ نے ایمان اور منافقت کا فرق واضح کیا، اللہ نے پاکیزگی عطا کی، اللہ نے صحابہ کے وہ جو میل کچیل ظاہراً تھی وہ دور کی، اللہ نے بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق دے۔ اللہ نے انہیں حیات ابدی بھی عطا کی اور اللہ نے انہیں برزخی رزق بھی عطا کیا۔ اچھا میرے دوستو، میرے صاحبوں، میرے سرداروں، صحابہ نے کیا مانگا تھا؟ خیر، اور بدلے میں کیا ملا؟ تکلیف، زخم اور موتیں۔ اللہ نے فرمایا یہ موتیں
یہ تکلیفیں اور یہ زخم ان کی دعاؤں کے بدلے میں کر دعا رہے ہیں. واہ 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 واہ. اچھا اللہ بادشاہ اب یہ بتا کہ تیری اس دعا کی عطا پر حضور کے غلاموں کا ری ایکشن کیا تھا؟ تو نے جب ان کی دعا کے بدلے میں یہ تکلیف دی تو ان کا پھر ری ایکشن کیا تھا؟ ان کا پھر وہ جو طریقہ ہے وہ کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے جب میری طرف سے انہیں تکلیف آئی اور وہ اس منہج پر آ گئے تو اب یہ ان کا عالم یہ تھا اللہ موت دے رہا ہے اور وہ بھی دعا کے بدلے میں. صحابہ خوش ہیں؟ نہیں میں آگے چل سکتا جناب. حافظ ریاض صاحب مریض بیمار ہو جائے ہم دعائیں مانگیں اللہ باپ صحت دے دے صحت دے دے صحت دے دے صحت دے دے. اللہ اسرائیل کو آرڈر کرے جا اس کی روح پرواز کر. ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعا تو ضائع ہو گئی. نبی کے غلام خوش ہیں دعا کے بدلے موت پر کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے قبول کر کے دنیا سے اچھا ٹھکانہ جنت عطا کر دیا ہے. تم جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے برا ہے اور تم جو اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے اچھا ہے. تم بچوں کی طرح میری بارگاہ میں سے ایسی چیز کی دعا کرتے ہو جو حقیقت میں بد دعا ہے. میں جو تمہاری ساری دعائیں قبول نہیں کرتا یہی تو میرا فضل ہے. آج مجھے سمجھ آئی مسجد کوفہ کے منبر پر بیٹھے ہوئے مولا علی نے کہا تھا اگر میری دعا قبول ہو جائے تو میں علی خوش ہوتا ہوں اور اگر میری دعا قبول نہ ہو تو میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں. نہیں میں کھولتا اگر نہیں سننا چاہتے تو چھوڑتے ہیں. جس کا دل کرتا ہے یہ بات ہو مل کے سبحان اللہ کہو ذرا. منبر پر بیٹھے ہوئے علی اب قرآن کیا کہتے ہیں فارحین. ہاں جی موتوں پر صحابہ اونچی بولو جی موت پر صحابہ تکلیف پر صحابہ اس سور دکھ پر اس درد پر اس تکلیف پر ان زخموں پر میدان احد کے رنج پر حضور کے صحابہ خوش تھے. وہ موت کو فضل کہہ رہے ہیں وہ تکلیف کو فضل کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا انعام کہہ رہے ہیں. اور وہ مجھے اجازت دیں میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں جناب. کافی قریب آ چکے ہیں منزل کے بالکل نزدیک ہیں پریشان نہیں ہونا آپ نے. مجھے سورہ تھوڑا سا آگے پڑھنے دو. اللہ فرماتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. جی جناب یہ اجر بس وقت تھوڑا ہے اجر عظیم ہے یہ ان کی دعاؤں کا بہت بڑا اجر ہے. اللہ وہ خیر مانگتے ہیں وہ فتح مانگتے ہیں. تو انہیں تکلیف دیتا ہے تو انہیں زخم دیتا ہے تو ان کے گھر میں میتیں دیتا ہے پھر تو کہتا ہے یہ میرا فضل ہے پھر تو کہتا ہے یہ میرا کرم ہے یہ میری نعمت ہے پھر تو کہتا ہے صحابہ خوش ہیں صحابہ اس پر خوش ہیں. بھئی میں کیسے آگے چلوں؟ علی فرماتے ہیں میری دعا قبول ہو جائے تو میں خوش ہوتا ہوں اگر نہ قبول ہو تو اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں. پوچھا گیا یا علی قبولیت پر خوشی کیسی؟ فرمایا میری مان لی اس نے میری قبول کر لی اس نے. یا علی قبول نہ ہو تو خوشی کیسی؟ فرمایا اس نے اپنی قبول کر لی میری مان لی اللہ کی. میں اس پر خوش ہوں کہ میری مان لی میں اس پر خوش ہوں کہ اللہ کی پوری ہو گئی. تو میں عرض کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ صحابہ اس پر تکلیف پر خوش ہیں نہیں یارا. اسی لیے کہا تھا یومنون کما من الناس نؤمنو کما من الناس. تم نے اللہ کو ماننا اس طرح مانو جس طرح صحابہ نے مانا ہے.
یار تکلیف پر خوش ہیں، میں کیسے آگے چلوں؟ وہ ساری زندگی عبادت میں گزار رہا ہے اور پہاڑوں کے اندر، غار کے اندر عبادت میں لگا ہوا ہے، اور بالکل آخری سانس تک جب پہنچا تو فرشتہ، ایک انسانی صورت میں فرشتہ آیا اور اس نے کہا، اللہ کہتا ہے تیری ساری عبادت ضائع ہو گئی ہے۔ وہ اٹھ کر رقص کر رہا ہے، وہ وجد کر رہا ہے، وہ مسکرا رہا ہے۔ وہ فرشتہ پاس کھڑا ہو کہہ رہا ہے تیری قبول نہیں ہوئی، مردود ہوئی ہے، رد ہو گئی ہے۔ وہ مسکرا کے کہتا ہے چل یار رد ہی ہو گئی ہے، محبوب نے کسی کھاتے میں یاد تو کیا ہے نا۔ واہ، کاموں کی والو، اللہ کہتے ہیں ان کی دعائے خیر کے بدلے میں زخم دے رہا ہوں۔ آپ چپ ہیں، میں کیسے آگے چلوں؟ میں زخم دے رہا ہوں، میں انہیں تکلیف دے رہا ہوں، میں انہیں موت دے رہا ہوں، وہ خوش ہیں۔ اسے کہتے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، زمانہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتا ہے، اللہ والے آنکھوں کو بند کر کے زیارت کرتے ہیں۔ ساری دنیا لائن میں لگی ہوئی ہے اور لیلا ڈھکن کھول چکی ہے چاولوں کی دیگ کا، اور زمانہ چاول ٹھوٹے لے کر مانگ رہا ہے، درمیان میں مجنو کا پیالہ ہے۔ ساری دنیا کو چاول دیتے دیتے اینڈ پر مجنو سامنے آیا، لیلا نے سخت نظروں سے دیکھ کر مار کر ہاتھ اس کا پیالہ توڑ کر پراں پھینکا۔ زمانہ طنز کر رہا ہے مجنو کو، لے وڈا عاشق زار ویخ، وڈا محب ویخ، انہیں تینوں چاول ہی نہیں دیتے۔ وہ ناچ کر وجد کر کے کہتا ہے یہ ہوئی تا گل ہے ساریاں نوں تے دیندی سی پئی، جے مینوں بھی دے دیتی تے پھر تے اودی نظر وچ میں ساریاں ورگا ہو جاندا۔ نہیں، وہ زخم دے رہا ہے، وہ مسکرا رہے ہیں، وہ موتیں دے رہا ہے، وہ مسکرا رہے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے؟ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں یار، وہ موتیں دے رہا ہے، وہ مسکرا رہے ہیں، وہ غم دے رہا ہے، وہ مسکرا رہے ہیں، وہ ان پر موت طاری کر رہا ہے، وہ مسکرا رہے ہیں۔ پروردگار یہ چکر کیا ہے؟ اوے اللہ نے نہیں، گفتگو ختم، رک جاؤ میرے سرداروں، رک جاؤ۔ ادھر ایک بہت بڑی شخصیت ہے، نبی کی ماں ہے۔ دعا یہ ہے اللہ بیٹا ملا دے، اللہ پتر ملا دے۔ ادھر ایک بہت بڑی شخصیت ہے، نبی کا باپ ہے، دعا یہ ہے اللہ بیٹا ملا دے۔ لیکن ادھر جو کھڑی ہے وہ موسیٰ کی ماں ہے، ادھر جو کھڑے ہیں وہ یوسف کے باپ۔ دریائے نیل میں بیٹے کو چھوڑ کر ماں کہہ رہی ہے اللہ پتر ملا دے۔ بھائی جنگل میں مار کے پھینک آئے ہیں، باپ کہہ رہا ہے اللہ پتر ملا دے۔ اب اللہ کا اعلان یہ ہے کہ میں سنتا ہوں، اللہ کا اعلان یہ ہے میں قبول کرتا ہوں۔ اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ کبھی کبھی خیر کے بدلے میں تکلیف دے رہا ہے، اور اس پر بھی مسکرانے والے مسکرا رہے ہیں کہ تو نے قبول کی ہے، تو نے سن لی ہے۔ آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں یار۔ ادھر ماں رو رہی ہے اللہ مجھے بیٹا ملا دے، ادھر باپ رو رہا ہے اللہ مجھے بیٹا ملا دے۔ ٹھیک 1.5 گھنٹہ گزرنے کے بعد موسیٰ کی ماں کی گود میں موسیٰ آ گئے، سن بھی لی، قبول بھی کر لی۔ ادھر کون ہے؟ باپ ہے۔ سٹیٹس کیا ہے؟ نبی کا باپ ہے۔ دعا کیا ہے؟ وہی ہے۔ مالک کون ہے؟ وہی ہے۔ چپ ہو آپ لوگ، معاف کیجیے گا، اشارے سے پاک ہے۔ کوئی یہ نہ بعد میں ویڈیو دیکھے کہ اشارہ کر دیا اللہ کی طرف، اشارہ نہیں کر رہا، وہی ہے۔ ادھر بھی دعا ہے بیٹا ملا، ادھر 1 سال نہیں گزرا، 2 سال نہیں گزرا، 10 سال گزر گئے، 20 گزر گئے، 25 گزر گئے، سن ادھر بھی رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یعقوب کی دعائیں ضائع ہو گئی تھی؟ نہیں،
یوسف کو مار پڑ رہی ہے، باپ کی دعا سر پر ہے. بھائی قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، یوسف زندہ ہے، باپ کی دعا سر پر موجود ہے. ادھر یوسف اندھیرے کنویں میں ہے، بال بھی ڈینگا نہیں ہو رہا، باپ کی دعا سر پر ہے. یوسف کو نکال کر کھوٹے سکے بیچا جا رہا ہے، کوئی بال نہیں ڈینگا ہو رہا، باپ کی دعا سر پر ہے. آپ ٹھنڈا بول رہے ہو یار، باپ کی دعا سر پر ہے. عزیز مصر خرید کر غلام بنا رہا ہے، باپ کی دعا سر پر ہے. زلیخا ہوس کا نشانہ بنانا چاہتی ہے، یوسف کا بال بھی ڈینگا نہیں ہوتا، باپ کی دعا سر پر ہے. بھائی جیل میں چلے گئے ہیں یوسف، لیکن باپ کی دعا سر پر ہے. میں نہیں آگے چل سکتا، اگر آپ نہیں آگے پڑھ سکتے تو میرے ساتھ. باپ کی دعا سر پر ہے یوسف کے. جیل میں بندے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، یوسف کو علم التعبیر مل رہا ہے، باپ کی دعا سر پر ہے. کون کہتا ہے کہ دعائیں ضائع ہوتی ہیں؟ یہ تو اس کی مرضی ہے. کبھی خیر مانگو تو تکلیف میں بدل کر کہتا ہے میں تجھے اپنا قرب دے رہا ہوں. باپ کی دعا سر پر ہے. وہ بندہ چھوٹ کر چلا گیا اور ساقی میخانہ بنا بادشاہ کا، اور ادھر خواب آیا بادشاہ کو کہ اتنی 7 گائے پتلی ہیں، 7 گائے تازی ہیں، یہ خواب ہے. اب اسے یاد آیا کہ زمانہ اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا، لیکن کوئی ہے جو جیل میں ہے. جناب یوسف کو لایا گیا، عزیز مصر کے خواب کا جواب دیا. جناب یوسف گورنر بن گئے جیل کے قیدی سے. جیل کے تم کیا سمجھتے ہو یعقوب کا مسلح ضائع جا رہا تھا؟ آپ ٹھنڈا بول رہے ہو یار. یعقوب کی آنکھوں کی بینائی ضائع جا رہی تھی، یعقوب کے آنسو ضائع جا رہے تھے. یا اللہ، باپ کی دعا سر پر ہے. آج یوسف گورنر بن کے بیٹھا ہوا ہے. بھائی گندم مانگ رہے ہیں، باپ کی دعا سر پر ہے. بنیامین کو پاس رکھا، باپ کی دعا سر پر ہے. اب دعا 25 سال 35 سال یا 30 سال بعد پوری ہونے کو آ رہی ہے. یعقوب کی یوسف سے ملاقات ہو رہی ہے. میں منت کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، 1.5 گھنٹے میں پوری کرنے والی دعا آج 25 سال بعد قبول کیوں کر رہا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، تجھے نظر نہیں اب تک آیا؟ یہاں قحط پڑ رہا تھا، ایک یوسف نہیں ہزاروں یوسف یعنی دنیا سے جانے والے تھے. ایک یعقوب نہیں، لاکھوں یعقوبوں کی آنکھوں کی بینائی ختم ہونے والی تھی. ایک ماں نہیں، کروڑوں ماؤں کی گودیں اجڑنے والی تھیں. ایک یعقوب کو تکلیف دے کر میں نے کروڑوں باپوں کی آنکھوں کو بچایا. میں نے کروڑوں باپوں کی آنکھوں کو بچایا، میں نے کروڑوں ماؤں کی گودوں کو بچایا. اب بھی نہیں تمہیں سمجھ آئی میں قبول کیسے کرتا ہوں؟ جو تم مانگتے ہو وہ تمہیں دوں. میرے سرداروں، میرے صاحبوں، یعقوب کے آنسو ضائع نہیں گئے. مصر کے اندر جتنی جانیں بچیں، ان جانوں کے بچنے کا سارا ثواب یوسف کے ابے کے مصلے پر پہنچا ہے. ایک آخری بات سنو، اگلا جمعہ ہمارا قبولیت دعا پر ہوگا. اگلا جمعہ ہمارا اس بات پر ہوگا کہ ہماری قبول کیسے ہو سکتی ہے. نافرمانی ہوئی، آدم سے بھی ہوئی، ابلیس سے بھی ہوئی. آدم کو کہا لا تقربا هذه الشجرۃ،
اس درخت کے پاس نہ جانا، چلے گئے۔ ابلیس سے کہا فسجدوا، سجدہ کرو، کوئی نہ کیا۔ نافرمانی تو ادھر بھی ہوئی ادھر بھی ہوئی۔ اچھا، ادھر بھی کہا زمین پر اترو زوجہ کے ساتھ، ادھر بھی کہا جنت کو چھوڑو نکل جاؤ۔ نکالا جنت سے گیا، آدم بھی نکلے، شیطان بھی نکلا۔ نافرمانی تو ادھر بھی ہوئی ادھر بھی ہوئی، جنت سے وہ بھی نکلے یہ بھی نکلا، لیکن ادھر اللہ کی رحمت پڑی ادھر اللہ کی لعنت پڑی۔ اب یہ بات کیا تھی؟ صرف اتنی بات تھی کہ وہ نکل کر در چھوڑ گیا، آدم نکل کر بھی در پر پڑے رہے۔ گفتگو ختم ہوئی یار، بات ختم ہو گئی۔ میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں، وہ نکل کر ڈٹ گیا، اکڑ گیا، در چھوڑ گیا، لیکن آدم نکل کر بھی در پر پڑے رہے۔ اے آدم کئی سو سال دعا مانگتے رہے، قبول نہیں ہوتی، پھر بھی دعا سے لگے رہے۔ آدم پھر بھی دعا سے لگے رہے۔ جب قدرت نے دیکھا کہ آدم دعا نہیں چھوڑتے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ نے فرمایا آدم تجھ پر میری رحمت ہے، اور جو دعا کو چھوڑ گیا اس پر میری لعنت ہے۔